بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یعنی طارق مسعود بن مسعود علی خان بن محمد شفیع خان بن محمد خلیل خان بن محمد احمد خان من کراتشی ثم من سہارنپور من الہند، 1431 ہجری بمطابق دسمبر سن 2009۔ یہ حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنی کتاب کے بالکل آخری صفحے پر لکھا تھا، اس سے یہ میں نے لکھا۔ اچھا، سب سے پہلے حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں کہنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ایک مستند اور جید عالم دین ہیں، بلکہ صرف عالم نہیں بلکہ مفتی بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسا مفتی کہ پورا دن پوری رات اپنے فن میں مگن رہتے ہیں۔ ہر طرف سے فون، کبھی انڈیا سے، کبھی امریکہ سے، کبھی ترکی سے، کبھی انگلینڈ سے، کبھی کہاں سے کبھی کہاں سے، مطلب دنیا کے ہر ملک سے فون آتے ہیں۔ کبھی ان ممالک کے صوبوں سے، اور پاکستان کے صوبوں کو تو چھوڑو، پاکستان والے تو مفتی صاحب کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، دن رات مفتی صاحب کے گھر پر پہنچتے ہیں، مفتی صاحب سے مسائل پوچھتے ہیں، ہر نماز کے بعد پہنچتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مفتی صاحب کو فن دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا حق ادا کیا ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اور بھی اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب کرے، بولو آمین۔ یہ حضرت مفتی صاحب کی خدمات ہیں جو مفتی صاحب سر انجام دے رہے ہیں۔ میں تو مفتی صاحب کو تقریباً 8-10 سال سے جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے ہر وقت مفتی صاحب فارغ نہیں ہوتے، ہر وقت کوئی نہ کوئی مہمان مسجد میں حاضر ہوتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے۔ اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مفتی صاحب اتنی مصروفیت کے باوجود لوگوں کو ٹائم کیسے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وقت میں اور برکت نصیب کرے، بولے آمین۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مفتی صاحب اور کیا خدمات انجام دے رہے ہیں۔ نمبر 1، مفتی صاحب مسجد کے امام اور خطیب ہیں۔ صرف یہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے، ہر نماز کے لیے اپنے وقت پر حاضر ہونا کتنی بڑی بات ہے، یعنی وہ مسجد کے امیر ہیں۔ امام کا درجہ امیر کا ہوتا ہے، امام کا درجہ سب سے بڑا ہوتا ہے، امام بھی ہے اور امیر بھی ہے۔ اور مسجد میں امام ایسا ہے کہ ہر کوئی، یعنی چاہے وہ مسجد کمیٹی کے افراد ہوں یا مسجد کے خادم ہوں یا مؤذن ہوں، سب کے سب مفتی صاحب سے بڑے خوش ہیں۔ مفتی صاحب ان سب کا بڑا خیال کرتے ہیں اور وہ سب بھی خیال کرتے ہیں۔ جمعے کے دن بیان ہوتا ہے اور اتوار کے دن درس قرآن ہوتا ہے۔ جمعہ کا بیان 1:35 پر شروع ہوتا ہے اور ختم 2:35 پر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد نماز جمعہ ہوتا ہے، اور اتوار کے دن عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ درس قرآن ہوتا ہے۔ دونوں بیانات ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آدمی بالکل بور نہیں ہوتا، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ مفتی صاحب بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ اتنا مزہ آتا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ جب 1 گھنٹہ بیان ختم ہو جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ کیوں بیان ختم ہوا۔ پھر مفتی صاحب کا کرم ہے ہم پر کہ وہ اتنی تھکاوٹ کے باوجود نماز جمعہ کے بعد پھر سے مسائل کے پرچی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے جوابات دیتے ہیں، ہم پھر خوش ہو جاتے ہیں مفتی صاحب کو سنتے سنتے۔ پھر جب مفتی صاحب جانے لگتا ہے تو بعض دفعہ نکاح وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے، اگر نکاح نہیں ہوتا تو بھی
بہت سارے لوگ دور دور سے آنے والے وہ ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو اس میں بھی مفتی صاحب کافی تک جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ان دو ذمہ داریوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہے، اور ایک امامت اور دوسرا خطابت، اور پھر تیسری ذمہ داری لوگوں کا دھڑا دھڑ ملنا جلنا، مسائل پوچھنا، آپ خود اس کا اندازہ لگا لیجئے۔ پھر اس کے بعد چوتھی ذمہ داری مفتی صاحب کا مدرسے کا، وہاں صبح سویرے ٹائم پر پہنچنا، طلباء کو پڑھانا اور دارالافتاء میں بیٹھنا، لوگوں کے بڑے بڑے مسائل کو حل کرنا، پھر JTR میڈیا ہاؤس پر آپ کے مسائل اور ان کا حل بتانا۔ اس کے علاوہ مفتی صاحب نے یکم رمضان سے تفسیر قرآن کورس شروع کیا ہے، یعنی مکمل عربی گرامر کے ساتھ اور عربی قوانین کے ساتھ اس کو ٹائم دینا، اس کے لیے مطالعہ کرنا۔ یہ باتیں آپ مانیں یا نہ مانیں، بھائی ہم تو مانتے ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت محنت لگتا ہے، اس کے لیے بہت محنت خرچ ہوتی ہے، آدمی چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اتنا کم جب آدمی کرے تو اس کا تھکاوٹ سے برا حال ہوتا ہے۔ جب رات کو بستر پر لیٹ جائے تو صرف لیٹنے کی دیر ہوتی ہے، پھر آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ سو رہا ہوتا، اور تھکاوٹ کی وجہ سے۔ اچھا، ان سب سے بڑھ کر مفتی صاحب جو کام انجام دے رہے ہیں، سر انجام دے رہے ہیں، پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ واقعی اس کام کو اس زمانے میں اکیلے مفتی صاحب نے اٹھایا ہے، اور وہ کام ہے 1 سے زائد شادیاں۔ مفتی صاحب نے خود بھی 3 شادیاں کی اللہ کے فضل سے، اور اب چوتھی شادی کے لیے بھی پکا ارادہ کرتے ہیں۔ اپنے بیانات میں اکثر شادیوں پر بات کرتے ہیں، انفرادی بھی اس موضوع پر لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر مفتی صاحب کو کمال کے دلائل دیے ہیں، یہاں تک کہ مفتی صاحب نے اس موضوع پر کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام رکھا 1 سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں۔ اس کتاب میں مفتی صاحب کے کمال علم کا بھی پتہ چلتا ہے، قرآن و حدیث سے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین کے اقوال سے بڑے دلائل اور دور جدید کے ایسے واقعات اس کتاب میں مفتی صاحب نے لکھے ہیں کہ لکھنے کے وقت مفتی صاحب کا برا حال تھا، آنکھوں سے آنسو کا سمندر بہہ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو تحریر پر ٹپک ٹپک کر لکھی ہوئی وہ کتاب اس دور کے لیے بہت ضروری تھا۔ 1 سے زائد شادیوں کے بارے میں جس کا جو بھی اشکال ہو، مفتی صاحب نے اس کتاب میں وہ اشکال اور اس کا جواب لکھا ہے، اور اس کتاب میں ایسے واقعات لکھے ہیں کہ اگر آپ پڑھو تو آپ کے آنسو بے قابو ہو جائیں گے۔ یقیناً یہ کتاب ایک خاص موضوع پر ہے، اور اس کتاب پر تقریض کن بزرگوں کی ہیں آپ کو پتہ ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تحریر حضرت اقدس مفتی ابوالبابا شاہ منصور صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہے، اور تقریض کس بزرگ نے کی ہے؟ مفسر قرآن حضرت مولانا محمد اسلم شیخ پوری رحمہم اللہ تعالیٰ کی۔ اس کتاب کے علاوہ اور بھی تصانیف مفتی صاحب نے لکھی ہیں، لیکن شاید وہ اب تک چھپی نہیں ہے میرے خیال میں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ میں آیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں آیا ہو۔ عاجزی کی اگر بات کریں تو مفتی طارق مسعود صاحب کے اندر عاجزی بہت ہے۔ آپ کو بیانات میں جس طرح مفتی صاحب نظر آتے ہیں للکارتے ہوئے، خطرناک اور رعب دبدبے کے ساتھ، جس طرح وہ بیانات میں دکھائی دے رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے زبان میں جادو کا صفت دیا ہے۔ زبان کی تیزی، بیان میں لفظوں کی بناوٹ، یہ مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے۔ عام حالت زندگی میں
مفتی صاحب اتنے خطرناک نہیں ہے میرے بھائی، وہ ایک سیدھے سادے آدمی ہے، پائنچے ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر۔ بیان کے علاوہ مفتی صاحب پگڑی نہیں باندھتے، کوئی نیا بندہ اس کو پہچانتے بھی نہیں کہ مفتی صاحب ہے۔ بچوں بڑوں کے ساتھ اخلاق سے گپ شپ لگاتے ہیں، اتنے سادے ہیں کہ اگر وہ 5-10 بندوں کے بیچ میں بیٹھے ہوں تو آپ اگر نیا بندہ ہو تو آپ نہیں پہچان سکتے۔ بھائی میں آپ کو اپنا واقعہ سناؤں۔ پہلی دفعہ جب میں مفتی صاحب کے پاس گیا ملنے کے لیے تو اس وقت مفتی صاحب کے بیان آڈیو ہوتے تھے، تو میں اور میرا کزن ہم دونوں جمعے کی نماز کے لیے پہنچے، لیکن ہم نماز نہ پڑھ سکے وہاں پر۔ جمعے کی نماز کے بعد ہم گئے، تو مطلب ہم دیر سے پہنچے، تو مفتی صاحب کو ہم نے وہاں پر نہیں دیکھا۔ مفتی صاحب کے انتظار میں ہم مسجد میں بیٹھے تھے، مسجد خالی تھا، تو ہم نے دیکھا ایک آدمی وضو خانے میں ہاتھ دھو رہے ہیں۔ میں نے کزن سے کہا یار یہ تو مجھے مفتی صاحب لگ رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں بھائی یہ مفتی صاحب نہیں ہے۔ تو میں نے جب غور سے دیکھا، آپ کو پتہ ہے عشق کی تو نگاہ تیز ہوتی ہے، تو میں نے جب غور سے دیکھا تو مجھے مفتی صاحب لگا۔ میں نے کہا بھائی تو جائے یا نہ جائے میں تو جا رہا ہوں۔ میں نے چھلانگ لگایا مفتی صاحب کے پاس۔ جب میں گیا مفتی صاحب تھا، میں نے گلے لگایا اور مفتی صاحب سے پھر میں نے ملاقات کی، اس نے بھی آ کر ملا۔ یہ ملاقات میری پہلی ملاقات تھی، یہ 8-10 سال پہلے کی بات ہے۔ پھر مفتی صاحب سے بات چیت ہوئی، مطلب یہ ہے کہ بالکل سیدھے سادے تھے، اس لیے ہم پہچان نہ سکے۔ پھر آج سے تقریباً 4 سال پہلے کی بات ہے، میں نے مفتی صاحب کو سوات سے فون کیا، ہم اس وقت سوات میں تھے۔ میں نے کہا مفتی صاحب آپ نے تو 3 شادیاں کی ہیں، چوتھی کا ارادہ ہے یا نہیں؟ تو مفتی صاحب نے جذباتی لہجے میں شعر کی طرح آواز میں مجھ سے کہا ارادے جنوں کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے، ڈرایا وہ نہیں کرتے۔ پھر میں نے مانا کہ یار مفتی صاحب تو ماشاءاللہ پکا ارادہ کرتے ہیں۔ تو پہلے تو میں اس شعر کو سمجھا نہیں، پھر میں نے سوچا تو مجھے پتہ چلا ارادے جنوں کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے، ڈرایا وہ نہیں کرتے۔ اچھا مفتی صاحب کی خاندان میں دینی جذبہ کیسا تھا؟ تو مفتی صاحب کے ددیال اور ننیال شروع سے دوسرے خاندانوں میں ان کا خاندان مذہبی شمار ہوتا تھا، یعنی یہ اچھے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ ان کے والد صاحب حافظ قرآن تھے اور تہجد گزار تھے، بہت عزت دار تھے اپنے علاقے میں، اور علماء سے ان کا مضبوط تعلق تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر چکے ہیں، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کی صحبت میں رہ چکے تھے، اور مفتی صاحب کے دادا نے سنسارپور میں ایک مدرسے میں تقریباً 60 سال پڑھایا ہے۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ لاکھوں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے دادا سے قرآن حفظ کیا ہے، اور اسی طرح ان کے شاگردوں میں مفتی صاحب کے والد صاحب بھی ہیں، ان کے نانا نے بھی ان سے حفظ کیا، یہاں تک کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلفاء میں سے بھی بعض حضرات نے ان سے حفظ کیا ہے، اور مفتی صاحب کے پردادا مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے بیعت تھے۔
مفتی صاحب کی دادی بھی بیت تھی، یا تو خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے یا مولانا عبدالرحیم رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے، دونوں میں سے کسی ایک سے۔ لیکن مفتی صاحب نے کہا ہم بچے تھے، ہماری دادی نے ہمیں بتایا لیکن ہم سے بچے تھے تو بھول گئے ہم سے۔ اور مفتی صاحب کے نانا نے اصلاحی تعلقات کا سلسلہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے رکھا۔ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، آخر میں مفتی صاحب کے بارے میں کچھ باتیں کروں۔ میں نے تو پوری دنیا نہیں دیکھی، لیکن جتنا مجھے پتہ ہے اور جن شخصیات کو میں نے نزدیک سے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، تو تقریباً 8-10 سال سے تو میں مفتی صاحب کو جانتا ہوں۔ میں نے ان کی طرح علمی شخصیت نہیں دیکھی۔ تقوی کے لحاظ سے عاجزی اور انکساری اور دور اندیشی اور اخلاق کے لحاظ سے ہوں گے، بہت سارے ہوں گے، لیکن میں نے نہیں دیکھی، اور اللہ ان سے مثبت کام لے رہا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ ان سے مثبت کام لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ آمین آمین آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ ویڈیو اگر کسی بھائی کو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر اگلی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ان کو بھی معلومات حاصل ہو جائیں۔ بھائی یہ ویڈیو عام ویڈیو کی طرح نہیں ہے، اس ویڈیو کو جتنا شیئر کرنا آپ کی بس میں ہے تو شیئر کریں کہ یہ ویڈیو کسی طرح مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس پہنچ جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ جزاک اللہ۔